الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کتنا وہ نور ٹی وی چل رہا ہے، وہ بھی اسی گھر کا فیض ہے. اور صوفی آباد درباری علی صوفی عباسی داؤد شاہ صاحب داتا ثانی علیہ رحمہ، وہ بھی فیض اسی گھر کا فیض ہے. میں دو تین مشہور یعنی بزرگوں کا نام لیا ہے. بڑا فیض ہے اور اس وقت پوری دنیا میں یہ فیض پھیل رہا ہے اور یہ نسل در نسل یہ فیض جاری و ساری ہے. اور قیامت کی صبح تک خاندان کے شہزادے الحمدللہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہے. تو میں انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں اس قول کو بیان کرتا ہوں کہ وہ قول کیا ہے. وہ کتاب میں یعنی 5ویں نمبر پہ قول ہے. اس کا نام پہلے سن لیں کہ بزرگوں نے کیا فرمایا ہے. قول کا نام ہے مسلمانوں کی آپس میں صلح کرانا. مسلمانوں کی آپس میں صلح کرانا، ملانا، یہ اخلاق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی ایک حصہ میں نے اس کا ایک جز بیان کیا ہے. اس کے 2 جز ہیں. پہلا جز کیا ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں صلح کرانا، ملانا، محبت پیدا کرنا، ایک دوسرے کے قریب کرنا، دوری سے بچانا، عداوت سے بچانا، دشمنی سے بچانا، بغض سے بچانا، پیار میں لانا، محبت میں لانا، ایک دوسرے کے قریب کرنا، دشمن بھی ہو تو سنجر بنا دینا. یہ مولا شریف کے تاجدار کا قول ہے کہ یہ اخلاق محمدی ہے. یہ میرا آقا علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے لوگوں کو آپس میں ملانا. اور اس کا اگلا جز ہے کہ یہ عمل خیر ہے. یہ عمل سارے بولیے، یہ عمل خیر ہے، بہتر ہے اس کی بارگاہ میں جو روزہ، نماز اور عبادات سے بھی اچھا تصور کیا جاتا ہے. آپس کا ملانا یہ اخلاق محمدی میں شامل ہے. یہ ہے قول تاجدار مولا شریف کا. اب اس پر میں قرآن کی ایک آیت میں نے لی ہے اور 2-4 میں یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن میں نے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو جانا ہے، مجھے ٹائم اس وقت ملنا ہے جب ٹائم زیادہ ہو جانا ہے. تو میں نے بھی انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں بس ایک پیغام دینا ہے. اصل میں یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، اب جتنی محفل ہو گئی ہے، جتنی محفل ہو گئی ہے، آپ کو یاد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ساری یاد ہوگی نہیں. اگر یہ لوگ اصرار کریں کہ آپ کھڑے ہو کے سنائیں تو پھر تو کم خراب ہوگا. نہیں، اگر میں ہی آپ عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگی تو آپ یہاں بیٹھ جائیں، اسپیکر آپ کو دے دیتی ہیں، جتنی محفل ہوگی وہ ہمیں سنائیں. اگر آپ کہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے تو پھر تو کم خراب ہے نا. اصل میں بات یہ نہیں ہے. بات یہ دیکھیں، یہ سونگ لگا ہے، یہ فلیکس لگی ہوئی ہے، پیر صاحب خداوتی ہے، لنگر شریف پکایا ہے، اتنی ہم نے عوام کو بلایا، لوگوں کو بلایا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا 2 گھنٹے لگے ہیں، 4 لگے ہیں، 5 گھنٹے لگے ہیں، 6 گھنٹے لگے ہیں. اگر 6 گھنٹے لگے ہیں، 5 لگے ہیں تو تمام کے گھنٹے گن لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں. یہ تمام گھنٹوں کی ذمہ دار ہم ہیں. اگر نہیں ہے تو جو آپ میں ترجمہ پڑے ہوئے ہیں نا، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 6 کا آپ نے صبح مطالعہ کرنا ہے یا کسی اہل علم سے رابطہ قائم کرنا ہے کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے پیغام کیا دیا ہے. لیکن ہم قرآن کے قریب جانا ہی نہیں. اگر میں آپ کے ہاتھ کھڑے کراؤں، آپ میں سے قرآن کتنے پڑھو خلفاء ہیں تو زندگی یاد رکھنا، ایک خلیفہ بھی بے نمازی نہیں ہے، ہر خلیفہ ولی ہے. اور ہمارے نزدیک ولی وہ ہوتا ہے جس کی ایک ایک ادا ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان محافلوں کا اصل تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں خوبصورت ایک پیغام ملے، وہ پیغام ہم سے نشین کریں، پھر اس پر ہم عمل کریں، پھر ہم اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ ہم مر کے قبر میں جائیں، منکر نکیر ہم سے پوچھیں بتا ہستی کون ہے، تو میرا آقا علیہ السلام فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے جو تاجدار مولا شریف نے جملہ فرمایا نا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل خیر ہے، یہ عمل خیر ہے. آگے فرمایا روزہ، نماز
عبادات سے بھی اس کو اچھا تصور کیا جاتا ہے. اور یہ فقط قول نہیں، میں آگے اسی پر ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں اس پر ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ یہ آقا علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے جس پر آپ کا قول ہے. اب آئیے قرآن مجید کی جو میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس قول کے لیے، اب اس پورے قول میں سے میں نے پتا کہ کون سا جملہ لکھا ہے، پتا کون سا جملہ پورے قول میں سے اخلاق محمدی، یہ میں نے اس میں سے نوٹ الگ کیا ہے. باقی پورا دایاں بایاں میں مکمل بیان کر دیا ہے، لیکن درمیان میں سے جو جزء لیا وہ ہے اخلاق محمدی، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے پورے دین کا حسن بھی حسن اخلاق ہے. یہ بات سے نشین کر لیں، پورے دین کا حسن، خوبصورتی، حسن اخلاق ہے. چہرے کی مسکراہٹ ہے، چہرے کا تبسم ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ، پیار، قربت، محبت اور دل بغض، انات، کینہ، عداوت، منافقت، گندگی سے کلیئر صاف کرنا، پھر اپنے دامن میں اپنے بھائیوں کی محبت رکھنا، پھر دکھ سکھ میں شریک ہونا. ضرور یاد رکھ لیں الحمدللہ یہ عمل رب کو بھی پسند ہے، امت خضرا کے مکی کو بھی پسند ہے. اب آئیے قرآن مجید کے تعلق کرتے ہیں. میں نے اس کے لیے سورۃ آل عمران جو عام سے علم ہے یاد کر لیں. سورۃ آل عمران، پہلے سورۃ فاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے. چوتھا پارہ ہے، آیت نمبر 159. 159. اب آئیے محترم، اب اس میں لفظ آ رہا ہے فابیما. کیا فابیما کا معنی ہے کیسی ہے. دیکھیں میں نے یہ کملی لی ہے، میں نے یہ اوپر کملی لی ہے، تو میں بھائی شبیر صاحب کہوں بھائی شبیر صاحب یہ کملی کیسی ہے. اگر میں ایک مکان بناؤں تو پھر میں اپنے ساتھیوں کو دعوت دوں، جس طرح لوگ اکثر دعوت دیتے ہیں. مکان بنا، رشتہ داروں کو بلایا، اہل محلہ کو بلایا، تھوڑا سا کھانا پکایا، پھر اپنے دوستوں کے اندر یہ لکڑی جو لگی ہوئی ہے نا، یہ دروازے بنے نا، یہ فرانس سے لکڑی آئی ہے. یہ جو میں نے پتھر لگایا ہے نا یہ جرمنی سے آیا ہے، پاکستان کا نام ہی نہیں. یہ جو اندر جناب فرنیچر ہے جناب یہ میرا جناب امریکہ سے آیا ہے. اور پھر ساری چیزیں دکھانے کے بعد پھر اس کا ایک جملہ ہوتا ہے، وہ سن لیں، اس کا ایک جملہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا مکان کیسا ہے، یہ میرا مکان کیسا. کیوں کہہ رہا ہے؟ ماشاء سب اہل علم بیٹھے ہیں، وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مکان کیسا ہے، یہ میری گاڑی کیسی ہے، میرا لباس کیسا ہے، یہ جو میں نے مارکیٹ بنائی ہے یہ کیسی ہے، یہ جو میں نے پلازا بنائی ہے کیسا ہے، یہ میرے سودادے ہیں ماشاءاللہ دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اور اس کو بڑی اچھی نوکری ملی ہے، تو یہ میرے بچے کو نوکری ملی یہ کیسی ہے. یہ جملہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ بلا آپ سارے بولو کو بلا آج پتہ لگ جائے گا کہ آپ اہل شعور بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل عقل بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، فنکار بھی ہیں. اور ہم ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو کسی کو بات میں نہیں کرنے دیتے ہوں گے. کمال آپ ماشاءاللہ سارے، میں آپ کو وقت زیادہ نہیں لینا، اگر میں اس موضوع میں داخل ہو گیا تو یہ کئی گھنٹوں کا موضوع ہے، قیامت تک بھی یہ موضوع چل سکتا ہے. اللہ نے پوچھا شروع میں پوچھا ہے فابیما. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کیسی ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی ہے. مولا کیا فرمایا؟ رحمت کیسی ہے اے باری تعالیٰ کون سی؟ فرمایا من اللہ، تیرے اللہ کی رحمت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی تعریف کر رہا ہے. یار میں آپ سے بات پوچھ لوں، جس چیز کی اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہا ہے اور اگر وہ عمل تیرے دامن میں آ جائے تو کیسا ہوگا؟ ادھر تاجدار مرشد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ اخلاق محمدی ہے، یہ آقا کا اخلاق ہے. اب محترم ہم میرے خیال میں پریشان ہو گئے، گم ہو گئے کہ قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. شعر و شاعری تو میں کرنی نہیں، نہ میں کبھی کی ہے. کوئی ہے جو آخر میں کوئی میں اصول برکت کے کوئی شعر پڑھ لوں. آپ نے شعر سارے سنے ہیں، اگر آپ کا دل ہے نا شعر سنیں، ابھی پھر سناؤ.
تو حضرت صاحب بیٹھ کے ان کو کسی اور کو لگا دیں گے انشاءاللہ کچھ شیخ مغفرت، رب کا قرب، رب کی رضا، رب کی خوشنودی، بلکہ جو تو چاہتا ہے رب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ایک شرط رکھتا ہے کہ تیری زندگی تیری سیرت میں سے یا میرا قرآن نظر آئے یا مصطفیٰ کا فرمان نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صاحب میں ایک یہاں آپ کی اجازت ہے ایک میں جملہ دینا چاہتا ہوں۔ اپنے دوست ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں حضرت صاحب کی موجودگی میں کہ حضرت عبداللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، بیت اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے شام کو فتح کیا ہے۔ کس کو؟ شام کو فتح کیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کو فتح کیا ہے۔ یہ اس میں بات شامل نہیں ہے، یہ اچانک آ گئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو فتح کیا؟ مصر کو۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کو فتح کیا، فارس یعنی ایران۔ آقا علیہ السلام کے دور نبوت میں اور دور خلفاء میں جو پوری دنیا کی سپر طاقتیں تھیں، یا وہ روم تھا یا وہ فارس تھا، روم اور فارس یہ سپر طاقتیں تھیں۔ آج پتا چلتا ہے آپ کا کہ میری بات کو اپنی سننا تشریح میں نہیں کرنی۔ حضرت صاحب کی اجازت سے جملہ بس میری زبان پہ آ گیا ہے کہ اگر ایک صحابی مدینہ البصرہ ایک چھوٹی سی بستی میں سے اٹھے، میرا آقا کا تیار کرتا ایک صحابی، تیار کرتا مجاہد، تیار کرتا ایک مسلمان، تیار کرتا ایک گورنر، ایک سپاہ سالار جس کو کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ، وہ نکلے تو جناب بیت المقدس میں آپ فتح کا پرچم لہرا دے۔ پھر ایک مدینہ کی بستی میں سے حضرت خالد بن ولید نکلے، چند مجاہدین کو ساتھ لے کر نکلے تو شام کو فتح کرے اور فتح کا پرچم لہرا دے۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ چند مجاہدین کو لے کر نکلے اور جا کر مصر کو فتح کرے، اور مصر پہ آپ پرچم لہرا دے کس کا؟ فتح کا، کامیابی کا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چند مجاہدین کو لے کر نکلے اور سپر طاقت فارس جو دنیا کی سپر طاقت تھی فتح کر کے فتح کا پرچم لہرا دیا۔ اب یہ تو چھوٹی سی بستی میں مدینہ المنورہ میں میرے آقا نے ان کو تیار کیا، ان کی تیاری کی، ان کو خوبصورت بنایا، پھر بنا کر پھر ان کے ذہن، ان کے خیالات، ان کے نظریات، پھر ان کی سوچیں، پھر ان کی نیتیں، پھر ان کے ارادے خوبصورت بنائے۔ جب ان کے خیالات، نظریات، ان کی سوچیں جب خوبصورت بنائی، اس میں پاکیزگی پیدا کی، قرآن و سنت کی تعلیم کی روشنی میں۔ پھر کیسے تیار ہوئے؟ پھر جب یہاں قدم رکھتے تھے پھر وہ قدموں کو فتح کے بوسہ دیتی تھی۔ آج حضرت صاحب کی موجودگی میں آج چونکہ مرصدو کہنے والے ساتھیوں سالانہ محفل میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو چاروں نکلے اس سے ہٹ کر بھی بڑی فتوحات ہوئی۔ میں عرض کر رہا تھا اب انہوں نے ایک بستی سے اٹھے، میرے آقا کے تیار کردہ مجاہدین، کوئی مصر کو، کوئی شام کو، کوئی بیت المقدس کو، کوئی فارس کو۔ میں نے کہا کبھی کسی کافر کو خیال نہیں آیا، کبھی کسی کافر کو اس وقت خیال نہیں آیا تھا کہ مدینہ کو فتح کر لے؟ میں نے تشریح نہیں کرنا، جملہ آپ کو دے دیا ہے۔ اگر تو آپ انشاءاللہ سوچ والے ہوئے، پیار والے ہوئے، محبت والے ہوئے، ضرور گھر میں جا کے اس پہ غور کرنا ہے کہ چھوٹی سی بستی میں میرے آقا کے تیار کردہ مجاہدین جدھر نکلتے تھے فتح ہی فتح، فتح ہی فتح، غلبہ ہی غلبہ۔ کسی پوری دنیا کی سپر طاقت فارس اور روم تھا، پوری دنیا کے اندر کسی کافر کی سوچ اس طرف کیوں نہیں آئی ہے کہ مدینہ کو فتح کیا جائے؟ خدا کی عظمت کی قسم انشاءاللہ نہ سوچ آنی تھی نہ آئے گی، اس لیے کہ مدینہ میں یا قرآن تھا یا نبی کا فرمان۔